فلسطین کے مسلمانوں پر یہودی غاصب و مجرموں کی طرف سے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہر وہ مسلمان جس کے جسم میں زندہ دل ہے وہ اس ظلم و ستم کو دیکھ کر چھلنی ہو چکا ہے، غم کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہو اور یہودی ظالم مجرم ہمارے مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، معصوم بچوں پر، بوڑھوں پر یوں بمباری کرتے رہیں، یوں ظلم کرتے رہیں۔ تو یاد رکھیے، اے ہمارے معصوم مسلمان فلسطینی بھائیوں پر ظلم کرنے والے مجرموں، غاصبوں، یہودیوں، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ایک دن آئے گا کہ مسلمان ضرور تمہارے ناپاک وجود سے فلسطین کی اس پاک سرزمین کو پاک کریں گے۔ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، جو انبیاء کی سرزمین، تمہارا ناپاک وجود یہاں سے ختم ہو کر رہے گا۔ مسلمان تم سے انتقام ضرور لیں گے اور تمہیں یہاں سے نکالیں گے، پھر کوئی تمہیں بچا نہ سکے گا، کوئی تمہاری مدد کو نہ آ سکے گا۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے، چھپیں گے۔ درخت اور پتھر بھی آواز لگا کر کہے گا، تعال یا مسلم ان ورائی یہودی، مسلمان آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تمہاری رسی ڈھیلی کی ہے تو اپنے جرائم پہ نظر ڈالو اور کبھی نہ بھولو کہ ایک دن تم سے تمہارے ان جرائم کا انتقام لیا جائے گا۔ اور اے میرے مسلمان فلسطینی بھائیوں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، صبر کے دامن کو تھامے رکھو، اور امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھو جو آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا تھا کہ پوری دنیا مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نقصان کے جو تیرے نصیب، تیری تقدیر میں تیرے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے لکھی بھی ہے اور یہ جلد ختم ہوگی۔ مسلمان جلد عزت اور سکون کا سانس لیں گے۔ سب سے اہم بات، اے فلسطینی بھائیوں، عقیدہ توحید کو سمجھو اور عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، عقیدے کو بھلا کر، توحید کو بھلا کر اہل شرک کے گلے نہ لگو۔ کہ ہم نے بعض ویڈیوز دیکھی کہ فلسطین کی بعض تنظیمیں وہ ایران کے رافضیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہیں۔ وہ مجرم، وہ ظالم خمینی جو صحابہ پر لعنتیں کیا کرتا تھا، صحابہ کی تکفیر کیا کرتا تھا، شرک اکبر کا بہت بڑا داعی تھا، اس کو وہ امام خمینی کے نام سے اور اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کے آوازیں اپنی زبان سے بلند کر رہے۔ تم نے توحید کو اگر بھلا دیا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر رافضیوں کے دست و بازو بنے، حزب الشیطان، اگر تم اس کے دست و بازو بنے تو یہ تو تجار ہیں فلسطین کے معاملے کے، یہ تو اہل سنت کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے عراق میں اہل سنت کو ذبح کیا، سوریہ میں اہل سنت کو ذبح کیا، یمن میں اہل سنت کو ذبح کیا۔ ان کی یہودیوں سے دشمنی نہیں، یہ جھوٹ کی بنیاد پر موت للامریکہ اور موت لاسرائیل کے نعرے لگاتے ہیں، حقیقت کے اندر یہ اہل سنت کے دشمن ہیں، یہ اہل توحید کے دشمن ہیں۔ ان کے میزائل مکہ پر تو فائر کیے جاتے ہیں، ایران کے دیے ہوئے میزائلوں سے یہ حزب الشیطان، یہ حوثی قبائل طائف اور مکہ پر تو حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی میزائل
یہودیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ تو تم عقیدہ توحید کو بھلا کر اللہ کے دشمن، صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، ان رافضیوں کے دست بازو نہ بنو، بلکہ توحید کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر اہل سنت کے ساتھ مل کر رہو۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ کی رحمت سے اہل ایمان سکھ کا سانس لیں گے اور ان یہودیوں کا اس پاک سرزمین سے ان کو نکالا جائے گا۔ اس موقع پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عوام الناس جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ کیا کریں؟ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے، آدھی رات کو اٹھ کر اپنے اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے دعائیں کرنا، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے دعائیں کرنا اور یہودی غاصبوں کے لیے بد دعائیں کرنا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے، جو صاحب اختیار نہیں ہے، کم از کم وہ مصلوں پر تو اپنے بھائیوں کو اپنے سجدوں کے اندر تو یاد رکھو، ان کے لیے دعائیں کرو، غاصبوں کے لیے بد دعائیں کرو۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہودیوں کی مدد نہ کرو، ان کے وہ معیشت جو آپ کے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے، ان کا وہ بنایا ہوا سامان جو آپ خرید کے انہیں نفع پہنچاتے ہو، کم از کم اس سے ہی اپنا ہاتھ روک لو۔ مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے تو یہودیوں کی مدد بھی نہ کرو۔ یہ کرنے کے کام ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھو، ان غاصبوں کے یہودیوں کے خلاف بد دعائیں کرو اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ جو کر سکتے ہو وہ تو کر گزرو، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ ضرور وہ لمحہ لے کر آئے گا جب اہل ایمان کے دلوں کو سکون ملے گا ان یہودیوں کی بربادی کے ذریعے۔ بعض لوگ اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ ان یہودیوں کو لعن طعن کی جائے، ان کے جرائم بیان کیے جائیں، لیکن انہوں نے یہ نام دھوکے کی بنیاد پر رکھا ہے۔ نہ ان کا یعقوب علیہ السلام سے کوئی تعلق، نہ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق۔ اللہ کے انبیاء سب اہل توحید، توحید کے داعی، توحید کا پیغام پھیلانے والے، اور یہ مجرم اہل شرک ہے، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ کے دشمن ہے، مغلوب قوم ہے، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ اہل ایمان کی مدد فرمائے، اللہ اہل سنت کی مدد فرمائے، اور مسجد اقصی کو ان یہودی غاصبوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اہل ایمان کے دلوں کو خوشیاں اور سکون کی دولت سے نوازے ان یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوگے۔ دوستو جس طرح سے اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، اس سے یہ بات تو طے ہے کہ بہت جلد اسرائیل کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اگر فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کر ان کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ایک دن آئے گا جب اسرائیل خون کے آنسو روئے گا، اور وہ دن بہت جلد آنے والا ہے انشاءاللہ۔ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہوگا۔ اسرائیل وہاں پر دھوکے سے بسا ہے، کوئی سہارا نہیں دے رہا تھا ان کو، تب فلسطینیوں نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے انہی کی پیٹھ پر خنجر بھونکا ہے۔ انشاءاللہ ان کو اس مکاری کا اور اس دھوکے کا بدلہ ضرور ملے گا، اور فلسطین پھر سے آزاد ہوگا اور آباد ہوگا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔